یا رسول اللہ آپ نہ رکے ہوتے تو اس دربان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ مجھے روک سکتا تھا. ایک جملہ یہی نکلا زبان سے, یا رسول اللہ اگر آپ نہ روکے ہوتے تو اس کی مجال نہیں تھی کہ مجھے روک لیتا. آپ ہی کی مرضی شامل ہے کہ میں مدینہ نہ آ پاؤں. وہاں سے روتے روتے گھر آئے. گھر آنے کے بعد روتے رہے, روتے روتے پورا سفر گزرا. گھر آئے بسترے پہ جیسے ہی آرام پہ روتے روتے بستر پہ گئے, بستر پہ جانا ہی تھا. جیسے ہی بستر پہ گئے آنکھ لگی, روتے روتے آنکھ لگی, دل کا دریچہ کھل گیا. بولے مچل کے سبحان اللہ. دل کا دریچہ کھل گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. اور یاد رکھیں خواب میں بھی اگر کسی نبی کا دیدار ہو تو وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے. کیونکہ نبیوں کی صورت کو شیطان کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ نبیوں کی صورت اختیار کرے. اندر میں یہ طاقت نہیں دی ہے ان لوگوں کو. شیطانوں کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ نبیوں کی صورت اختیار کرو. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, جب بھی کسی عاشق کے گھر نبی تشریف لاتے ہیں خواب ہی میں صحیح, لیکن نبی کے خواب کے بعد بھی اگر یہ دیکھنا ہے کہ نہیں نبی تشریف لائے تھے حقیقت میں, تو میرے پیارے وہ گھر کئی مہینوں تک خوشبو سے مانگتا رہتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ میں جب سویا تو میرا دل کا دریچہ کھل گیا اور میرے آقا تشریف لے آئے اور کہا, عبدالرحمن جو تو نے میری نعت لکھی ہے اب اٹھ مجھے سنا, اب اٹھ مجھے سنا. کہا یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی خطا ہو گئی تھی مجھ سے, کوئی غلطی ہو گئی تھی, کوئی غلط قدم اٹھ گیا تھا مجھ سے کہ آپ مجھے مدینے میں نہیں آنے دیے. کہا میرے سرکار نے عبدالرحمن غلطی کچھ نہیں ہوئی تھی, خطا کچھ نہیں ہوئی تھی, تیرا عشق اتنا اونچا تھا, تو نے اتنے عشق بھرے لہجے میں یہ کلام لکھا ہے, اگر تو میرے روزے پہ آ کے سنا دیتا تو مجبوراً مجھے میرا ہاتھ نکال کر تجھے داد دینا پڑتا, اور وہاں اگر داد دیتا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا. اس لیے میں نے کہا کہ جب عشق اتنا اونچا ہے تو میں تیرے گھر ہی آ کر کے سنوں. وہ سنایا کلام, جب پڑھی نعت میرے سرکار نے بڑی داد و تحسین سے نوازا ہے. تو میرے پیارے میں بھی نعت پڑھ رہا ہوں, بس اتنا سمجھ کے پڑھ رہا ہوں کہ یہ عبادت ہے, اور آپ سنیے اتنا سمجھ کے کہ آپ بھی عبادت کر رہے ہیں. بولے مچل کے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا خدا ایک دن جذبہ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے, کہ وہ مدینہ جو کونین کی تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو, زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ نظارہ دکھائے تو کیا بات ہے, زندگی میں تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ. وہ مدینہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار
کیا بات ہے. اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ کریں. جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم. جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم. جس پہ ہو جائے جس پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم جا کے آنکھوں سے دے چومے نبی کے قدم. جانے والا وہاں جائے دل سے مگر جانے والا وہاں جائے دل سے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے. جانے والا وہاں جائے دل سے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے. اور حضرات یہ بھی شعر اچھا لگ رہا ہے نا, اچھا لگ رہا ہے نا, اس لیے کہ کلام ہی اچھا ہے. بولے میں چل کے سبحان اللہ. اپنا غم اپنا دکھ اپنا غم اپنا دکھ اپنی مجبوریاں اپنا غم اپنا دکھ اپنی مجبوریاں اس لیے سب سے رو رو کے کہتا ہوں میں. ایک چیز اور ہے, جب کوئی بھی مدینہ جاتا ہے چاہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جائے چاہے وہ حج کرنے کے لیے جائے, جب بھی لوگ سنتے ہیں کہ کوئی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے کوئی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو اپنا سلام عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں نا. پھر بعد میں اگر کوئی عشق والا ہوتا ہے انسان جس سے نبی سے عشق ہے اس در سے عشق ہے, وہ کہتا ہے جا کے کہہ دینا سرکار سے کچھ ہے نہیں لیکن اگر بلا لے تو بڑی بات ہے. کچھ ہے نہیں, کچھ ہے نہیں کا مطلب یہی ہے نا کہ دکھ درد اپنی سنا رہا ہے. جا کے میری دکھ کو دینا کچھ نہیں ہے, اگر نظر کرم پھیر دے تو میں بھی آ سکتا ہوں. اب سنیں, اپنا غم اپنا دکھ اپنی مجبوریاں اپنا غم اپنا دکھ اپنی مجبوریاں اس لیے سب سے رو رو کے کہتا ہوں میں کہ اپنا غم اپنا غم اپنا دکھ اپنی مجبوریاں اس لیے رو رو کے سب سے کہتا ہوں میں. کوئی حاجی ترس کوئی حاجی ترس کھا کے